بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. رواہ الترمذی وغیرہ. محترم سامعین، دین امام اور بہنوں، ہم نے سورۃ توبہ کی ایک آیت نمبر 122 سنن ترمذی، معجم صغیر، طبرانی، ضیاء المقدسی، مختارہ لضیاء المقدسی وغیرہ کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کے متعلق گفتگو ہوگی. اور جو عنوان ہے ان دونوں آیتوں کے روشنی میں جس پر گفتگو کریں گے، جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ علوم شرعیہ کا حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ایک یہ بھی ہے کہ انسان دین سیکھے اور دین سیکھنے کے بعد لوگوں کو دین سکھائے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ اور علم حاصل کرنے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. امت میں کتاب و سنت کا علم ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت پر میں اللہ فرماتے وما کان المؤمنون
لینفروا کافہ، نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا اور سارے لوگ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، سارے لوگ۔ نبی علیہ السلام اکیلے رہ جائیں یا تھوڑے سے لوگ بس، باقی سارے لوگ جہاد میں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو، کفار اور مشرکین سے جہاد ہو اور کفار اور مشرکین سے لڑنے کا معاملہ ہو، صحابہ کرام جب سب کے سب بڑی تعداد میں جانے لگے اور نبی علیہ السلام مدینے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ باقی رہ گئے، تو اللہ رب العالمین اس موقع پر سورۃ التوبہ کی یہ آیت نازل کی، فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں۔ غور کریں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ علم حاصل کرنا، کتاب و سنت سیکھنا سکھانا کتنا بڑا عمل ہے۔ کسی بچے کسی بھائی کو آپ نے کتاب و سنت کا عالم بنایا، سمجھو کہ آپ نے ایک بہت بڑا مجاہد، ایک جرنل، ایک کرنل، ایک بہترین قسم کا سپہ سالار آپ نے تیار کر دیا۔ لیکن آج ہماری نگاہ اس پر نہیں ہوتی۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مسلمانوں کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہونا یہ چاہیے کہ ہر خاندان، ہر قبیلے کے کچھ لوگ جہاد میں جاتے اور کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ میں رہتے۔ سوچیے، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، مومنوں کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں، کفار سے لڑنے کے لیے چلے جائیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ لوگ جہاد میں چلے جائیں، کافروں سے لڑیں، اور کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس رہیں۔ کیا کریں رہ کر کے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کا علم حاصل کریں۔ یعنی مسلمانوں میں دو گروہ ہونا چاہیے، ایک کفار سے جہاد کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، نبی علیہ السلام کے پاس رہ کر کے دین سیکھیں۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جو لوگ جہاد میں چلے گئے ہیں، علم نہیں حاصل کر سکے، جب وہ پلٹ کر کے آئیں تو جنہوں نے آپ کے پاس رہ کر کے دین سیکھا ہے، اپنے ان بھائیوں کو سکھا دیں جو جہاد میں گئے تھے۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور علم کا حاصل کرنا دونوں کی ضرورت بیان کر دی اور دونوں کی ضرورت بتائی۔ سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا طبقہ ہونا چاہیے جو علوم شرعیہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں موجود رہے، تاکہ جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں اور تجارت پیشہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور وہ علم سے محروم رہ گئے ہیں، پلٹ کر کے آئیں تو علم حاصل کرنے والا طبقہ ان کو جو اللہ کے رسول سے علم سیکھا ہے ان کو بتا دیں۔ اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے لگے تو ہر قبیلے کے کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ جہاد میں جانا ضروری ہے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آپ دین سکھا رہے ہیں، سفر میں ہیں تب دین سکھا رہے ہیں، حضر میں ہیں تب دین سکھا رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ طیبہ سے باہر کہیں جہاد میں جانے لگیں تو ہر خاندان اور قبیلے کے اوپر ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اپنے قبیلے کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں بھیج دیں، باقی لوگ اپنی تجارت کرتے رہیں، کھیتی باڑی کرتے رہیں، اپنی دنیا سنبھالیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں ہر قبیلے کے کچھ لوگ ضرور جائیں۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ تاکہ سفر جہاد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ علم سیکھیں پلٹ کر کے آئیں تو اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو علم سکھا دیں، اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو علم سکھا دیں۔ ہر حال میں علم کی فضیلت اور علم کی ضرورت کا بیان ہے، چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کا مقصد ہو غیروں کی اصلاح، غیروں کی تبلیغ۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا۔ ایک حدیث تو ہے حدیث انس بن مالک جو میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، امام طبرانی نے معجم صغیر میں، امام آجوری نے اپنے کتاب اخلاق العلماء میں، ضیاء المقدسی نے اپنی مختارہ میں نقل کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، من خرج، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلا، کہیں گیا، کان فی سبیل اللہ، تو وہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، حتیٰ یرجع، جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ اس حدیث میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، چلنا، وقت لگانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا۔ فرمایا، من خرج فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یرجع، واپس آ جائے۔ اسی طرح سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، امام حاکم اپنی مستدرک میں، امام بہقی نے، ان تمام ائمہ نے بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جاء مسجدی ھذا، من جاء مسجدی ھذا، جو ہماری اس مسجد میں آیا، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہدین فی سبیل اللہ۔ بات بڑی واضح، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آیا،
چونکہ آپ عام طور پر مسجد ہی کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، وہی آپ کے زمانے کا مدرسہ تھا، وہی یونیورسٹی تھی، وہی سب کچھ تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے من جاء مسجدی ھذا، جو اس مسجد میں آتا ہے اور لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور میری اس مسجد میں آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دین سیکھے یا دین سکھائے، دین سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے جو ہماری اس مسجد میں آتا ہے فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں کلمے کو بلند کرنے والے مجاہد کے درجے میں رہتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں اور اس کے برابر اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا ہے؟ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، علوم شرعیہ حاصل کرتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، جو انسان اس کے علاوہ آتا ہے، یعنی مسجد میں تو آتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَنظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مالدار کے پاس مال ہے اور ایک شخص بیٹھ کر کے اس پر حسرت کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھنے سے مال اس کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، تمنا کے ساتھ کوئی بھی انسان کسی کے مال و دولت کی طرف دیکھے، اس سے اس کے پاس مال نہیں آتا، کیوں؟ اس نے مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، اگر کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو بس اس کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کا علم اس کے پاس ٹرانسفر نہیں ہو پاتا۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہاں گلے ملے اور کسی عالم کا علم آپ کے سینے میں آ جائے، اس کے تئیں علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں احادیث میں اللہ رب العالمین نے جہاد کو علم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے بڑا اہم، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کو، علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں قرار دیا ہے؟ قرآن پاک نے دین سیکھنے سکھانے کو، علم حاصل کرنے کو جہاد کیوں قرار دیا ہے؟ قرآن پاک نے بھی جہاد قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ حدیث نے بھی۔ وجہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہو جائے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے سمجھیں اور بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو آسان ہو گیا مسئلہ۔ علم کی حفاظت جو ہے اللہ تعالی، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو جو دین اسلام لے کر کے دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دین بھیجا ہوا دین اسلام، دنیا میں اس کی حفاظت اور اس کا غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ دین کو کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باطل کا مقابلہ آپ اپنی قوت و طاقت سے کریں، آپ اللہ تعالی کے توحید کو پھیلانے کے لیے جو رکاوٹ بنتے ہیں آپ ان سے قوت و طاقت کا
مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے آپ ان کا مقابلہ کریں جہاد فی سبیل اللہ، جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، کیوں؟ معلوم یہ ہے کہ ہاں باطل قوتیں اگر غالب آ جاتی ہیں تو اسلام کو باقی نہیں رکھنا چاہتی۔ ہمیشہ اسلام اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اسلام غالب ہو۔ جہاں غیر قوموں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو سارے باطل کو تو قبول کر سکتے ہیں لیکن اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ان میں اپنی قوت کا مظاہرہ دین اسلام کے مٹانے پہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، مسجدیں ڈھائیں گے، ہمارے مدارس بند کر دیں گے۔ اپنی قوت و طاقت، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اگر ہم قوت و طاقت والے ہوں گے اور ہم ان سے جہاد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، تو جب اسلام غالب آ جائے گا تو مسجدیں بھی محفوظ رہیں گی، پردہ بھی محفوظ رہے گا، عزتیں بھی محفوظ رہے گی، شریعت بھی محفوظ رہے گی۔ تو علم شریعت کی بقا اور اسلام کا تحفظ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان مال سب کچھ محفوظ رہتا۔ دوسرا طریقہ یا اسلام کے بقا، شریعت کی حفاظت، دین کے تحفظ کا دوسرا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ آپ اپنے زبان سے جہاد کرتے ہوئے، آپ اپنے علم سے کو استعمال کرتے ہوئے کفر کو اہل کفر کے سامنے باطل ثابت کریں، ان کے شرکیہ عقائد کو آپ شرک ثابت کریں، ان کے درمیان موجودہ بدعات کو آپ بدعات ثابت کریں، قوت و طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے علم کے ذریعے۔ آپ قرآنی آیات پیش کریں، کوئی بھی باطل دنیا میں سر اٹھائے، اس کا مقابلہ اگر آپ کو اس کو کچلنے کے لیے آپ کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے تو دوسرا ذریعہ علم ہوتا ہے، آپ علم کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات بتائیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور ان کے مبلغین دنیا سے چاروں طرف آ کر کے آباد ہو گئے، اور بس مقصد یہ تھا کہ وہ ہندو کو تو عیسائی نہ بنائے لیکن پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں۔ اس کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کی، کتنے راستے اختیار کیے، قوت و طاقت، علماء کا قتل عام، مدارس پر بلڈوزر چلایا گیا، لائبریریاں جلا دی گئیں، کتنے ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بر صغیر میں مسلمانوں کی آج بھی دنیا کے سب سے بڑی تعداد وہاں موجود ہے بر صغیر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انگریز ظالم سے آپسی اختلافات کی بنا پر مسلمان طاقت کے ذریعے مقابلہ نہ کر سکے تو فوراً ان کا رجحان ہوا کہ اب دین اسلام کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جگہ بجگہ دینی مدارس کھول کر کے دینی تعلیم عام کر دو۔ آج انگریزوں کے قبضہ کر لینے کے بعد بھی آج بر صغیر میں جو اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسلمان آپ کو مل رہے ہیں، یہ صرف دینی مدارس کی برکت ہے، یہ علماء کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے۔
جنہوں نے علم کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیا اور یہ جہاد کیا جس کی بنا پر آج بھی مسلمان باقی ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مدارس موجود ہیں، بڑے سے بڑے دینی ادارے موجود ہیں، بڑی سے بڑی اسلامی لائبریریاں موجود ہیں، بڑے سے بڑے محدث اور مفسر اور شیخ الحدیث گزرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سب کچھ ہم نے مقابلہ کیا کس کے ذریعے؟ علم کی جو اسلام کی جو حفاظت ہوئی وہ دین کے ذریعے۔ اسی لیے جب آپ نے سمجھ لیا کہ جس طرح سے جہاد کے ذریعے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی علم کے ذریعے بھی اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، چھوٹی سی مثال۔ اگر آپ کے پاس صحیح معنوں میں علم ہے، صحیح معنوں میں علم ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ علم ہے کلمے کی برکت کیا ہے، اسلام کی برکت کیا ہے، اس نیک عمل کا اجر و ثواب کیا ہے، اگر صحیح معنوں میں علم ہو کہ ایک مسلمان اگر اسلام پر انتقال کر گیا تو سب سے ادنا درجے کی جنت جو ہوگی اس مسلمان کی کتنی بڑی ہوگی؟ دنیا کی 10 گنا برابر۔ صرف بر صغیر کی نہیں، صرف امریکہ کے نہیں، کیا بر اعظم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پوری دنیا کی 10 گنا ہوگی۔ اگر صحیح معنوں میں آپ کو ایمان کی قدر ہے اور جنت کا علم ہے تو سب کو تو چھوڑو، ان کو تو چھوڑو، وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہا جائے کسی سپر پاور ملک کا صدر تم کو بنا دیا جائے گا، تم اسلام چھوڑو، تو کیا خیال ہے بیٹے؟ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیوں بھائی؟ علم ہے۔ ساری دنیا ان کے پیچھے پڑ جائے، لالچ دلائے، لیکن علم اتنا معلوم ہے، ان کو اتنا علم ہے کہ ایمان کی برکت یہ ہے، اسلام کی برکت یہ، اس میں اللہ ہم سے راضی، ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی۔ اور اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ایک سپر پاور ملک کے صدر کی کرسی کی کیا اہمیت ہے دنیا کی 10 گنا برابر جنت کے مقابلے میں۔ علم رہتا ہے تو ساری باطل تحریکیں جو ہیں وہ ان کی ساری سازشیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں، دین اکبر کا دین الہی کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا ہمارے بر صغیر کے لیے۔ ملاؤں نے ساتھ دیا اس کا، لیکن ایک عالم دین نے جیل میں بھی ڈالا گیا لیکن اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے، بادشاہ کے دربار میں ہتھڑیاں لگا کر کے لایا گیا انہیں اور کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ کیوں؟ اکبر نے قانون پاس کر دیا، السلام علیکم کہنا بیوقوفوں کا کام ہے، یہ ختم ہو گیا اسلام، سلام یہ سلام نہیں ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ آپ آئیں تو راجہ مہاراجہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ اسلامی سلام بنایا تھا۔ دین اکبری میں اسلام نہیں تھا، السلام علیکم نہیں تھا، السلام علیکم کہنا جرم تھا۔ سرہند سے گرفتار کر کے جب عالم دین کو لایا گیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تلوار لے کر کے، جلاد موجود ہیں، کہا یہ سلام کیسا ہے؟ وہ دین منسوخ ہو گیا، اب دین کے مالک یہ ہیں، ان کا سجدہ کرو۔ کہا یہ پیشانی اوپر والے کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ کبھی جھکی ہے، نہ بھی جھکی ہے، نہ کبھی آئندہ جھکے گی۔ آخرکار اس وقت اس فتنے کے باوجود اسلام محفوظ رہا، تو تلوار کا جہاد نہیں تھا، وہ جہاد جو تھا وہ زبان کا، کتاب و سنت کا جہاد تھا۔ اسی لیے قرآن پاک نے بھی اس دین کی حفاظت کے لیے جہاں تلوار اور اسلحہ جہاد اور فوج اور قوت و جہاد قرار دیا ہے،
وہیں کتاب اللہ کا علم بھی قرار دیا ہے. لے کر کے آئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، کتاب اور بینات لے کر کے آئے، میزان نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اسلحہ بھی نازل کیا تاکہ جو بات سے نہ سدھرے وہ قوت سے. دین اسلام کے تحفظ کے لیے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ذریعہ ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کو، کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے کو جہاد قرار دیا، اور حاصل کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے. یہاں ایک چیز اور بتائیں، بلکہ یہ علم کے ذریعے جو جہاد ہے، قرآن پاک نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا ہے، جہاد اکبر قرار دیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. وَلَوْ شِئْنَا، سورۃ الفرقان کی آیت، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. دیکھا آپ نے، یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر، جہاد اکبر قرار دیا ہے. علم حاصل کرنا اور علم کے ذریعے باطل کو مٹانا، سورہ فرقان کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اکبر قرار دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. یہ مکی صورت ہے. مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے، مکی آیات قرآن پاک کی ان آیات کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے قبل اتاری گئی ہوں. چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت زندگی جو ہے 2 جگہ گزری. نبوت ملنے کے بعد تقریباً 13 سال تک مکی زندگی تھی، اور پھر آخری 10 سالہ زندگی آپ کی مدنی زندگی ہے. تو قرآن کا جو حصہ مکی زندگی میں نازل کیا گیا قبل الہجرہ، ان کو مکی آیات اور مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مدنی. تو سورہ فرقان مکی آیات میں سے ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر شہر کے اندر ایک نذیر بھیجتے، لیکن میں نے ایسے نہیں کیا. ہم نے بس آخری ایک ہی نبی پوری دنیا والوں کے لیے بنایا ہے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ساتھ ذریعے ان کافروں سے آپ جہاد کبیر کیجئے. نبی علیہ السلام کو بھی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. تلوار اٹھانے کا اسلحے کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم جو دیا گیا وہ مکی زندگی میں سورہ حج کی آیت نازل ہوئی. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اب اجازت ملی ہے. اس کے پہلے مکی زندگی میں آپ کا سارا جہاد جو تھا وہ قرآن کی دعوت تھی. باطل کو آپ نے مٹایا، آپ نے کفر و شرک کو مٹایا. کس کے ذریعے؟ جہاد کیا، لیکن وہ جہاد بالقرآن تھا. وَجَاهِدْ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ہمارے نبی آپ کافروں کی ذرہ برابر اطاعت نہ کریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کافروں کے ذریعے قرآن کے ذریعے ان کافروں سے جہاد کبیر کیجئے. اور ایک چیز جب باتیں واضح ہو گئی کہ جہاد کبیر علم کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے اس کو کیا کہا گیا؟ جہاد کبیر، بہت بڑا جہاد. وہ کیوں؟ یہ بڑا لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ
کہ ارے یہ کیسے؟ ایک انسان اپنی جان لے کر کے میدان جہاد میں گیا اور دوسرا ممبر اور محراب اور اسٹیج پر باطل کی تردید کرتا رہا، اس کے مقابلے میں اسٹیج پر تقریر کرنے والے اور باطل کو مٹانے کے لیے قرآن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کے ذہن میں بات آتی ہوگی. تو ذرا آپ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی. نمبر 1 آپ ذرا غور کریں کہ اسلحے کے ذریعے جہاد وہ کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہے، اس کی نوبت کبھی کبھار آتی ہے، اور یہ علم کے ذریعے جہاد اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے. اور نمبر 2 آپ اگر غور کریں تو جہاد کا اگر اعلان کیا جائے کہ ہاں فلاں جگہ کافروں سے جہاد کرنا ہے تو بے نمازی بھی تیار ہو جائیں گے، بدعت پر عمل کرنے والا بھی تیار ہو جائے گا، ہر آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن کہا جائے یہ قبر پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے لوگوں کو کہو یہ شرک ہے، بولو بھائی، اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا. کیوں؟ ارے وہاں جائیں گے تو سر پھوڑ کر کے ایک ہی دن برابر کر دیں گے. دیکھا آپ نے؟ اب ذرا سوچو، وہ ایسا جہاد ہے کہ اس کے لیے ہر آدمی تیار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کبھی جلدی تیار نہیں ہوتا. نمبر 3 جس طرح سے جہاد فی سبیل اللہ میں انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ انسان کو علم کے ذریعے قرآن اور سنت کے ذریعے جو جہاد کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس جہاد میں تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تجربہ آپ کر لیں. نمبر 4 جس طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کو تلوار کے قوت و طاقت کے ذریعے باطل کو مٹایا جا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے درمیان سے باطل کا مٹانا کس سے آسان ہوتا ہے؟ افادیت ذرا دیکھو، فائدہ اس سے کہیں زیادہ علم کے ذریعے، جہاد کے ذریعے باطل کا زور ٹوٹتا ہے. آدمی اسلام میں داخل جلدی نہیں ہوتا، لیکن دعوت کے ذریعے باطل کا زور بھی ٹوٹتا ہے اور باطل اس حق کو قبول بھی کرتے ہیں. نمبر 4 کے نمبر 5 نمبر 5 وہ بھی بہت اہم ہے. آپ ذرا غور کریں کہ کتاب و سنت کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے جو جہاد ہے، اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں، بلکہ بسا اوقات اس کو فرض کفایہ تو ہے، کبھی فرض عین بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن علم کے ذریعے جو جہاد ہے یہ زندگی بھر کرنا پڑتا ہے اور اس کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی. وہ جہاد جو ہوتا ہے اس کی جگہ، اس کا علاقہ، اس کے لیے قوم مخصوص ہوتی، کون آپ کے مقابلے پر آ رہا ہے. لیکن یہ جہاد جو ہوتا ہے، کون سا؟ علم والا جہاد، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، اپنوں میں ہیں، غیروں میں ہیں، پہچان میں ہیں یا غیر پہچان میں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں رہیں گے ہر وقت آپ کو یہ جہاد کرنا ہی کرنا ہے.
اس سے تو کبھی جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن اس جہاد سے کبھی جان نہیں چھوٹتی۔ بہت سارے وجوہات میں سے چند وجوہ میں نے بیان کیے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہادن کبیرہ، پھر وہ جہاد جو ہے ایک مخصوص لوگوں سے کیا جاتا ہے، اور علم کے ذریعے جہاد بگڑے ہوئے مسلمانوں سے جو جہاد کرنا ہے وہ کس کے ذریعے جہاد کرنا ہے؟ علم کے ذریعے۔ اب آپ داڑھی چھوٹی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھائی داڑھی نہیں رکھے ہیں، اب ان کو زبان ہی سے کہا جائے گا، سنایا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے، اگلے درس میں آئے ہی نہیں، کہا جائے گا نہیں داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو، یہ جہاد تو ہے، لیکن ان کی کبھی گردن نہیں ماری جائے گی، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دلایا جائے گا، ڈالا جائے گا، ان کو مجلس سے باہر نہیں کیا جائے گا، ان کو مسجد سے الگ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ جہاد جاری رہے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے ہمارے نبی آپ جہاد کریں، کافروں سے بھی کریں اور منافقوں سے کریں۔ منافق جو ہوتا ہے اللہ اکبر وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، منافق جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے رب العالمین نے فرمایا منافق جہنم کے سب سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سب سے خطرناک ہوتا ہے منافق، اس سے اللہ حکم دے رہے ہیں آپ جہاد کریں، لیکن اس سے تلوار کے ذریعے جہاد نہیں کیا جاتا، کیوں؟ وہ بلکہ کبھی ہم جہاد کرنے لگے کہ تو منافق ہمارے ساتھ مل کے کافروں سے بھی جہاد کرنے کے لیے آئے گا، لیکن ہے وہ منافق مسجد میں آتا اس کو نہیں روک سکتے، ہم نبی علیہ السلام جہاد میں جا رہے ہیں، منافق بھی آپ کے ساتھ، حالانکہ ساتھ رہ کر کے بھی دھوکہ دے رہا ہے وہ، لیکن نبی علیہ السلام نے یا مسلمانوں نے کبھی کسی منافق کی گردن نہیں ماری، کبھی کسی منافق کو کبھی کسی منافق سے تلوار کے ذریعے جہاد نہیں کیا، بلکہ کبھی عمر فاروق اللہ سن گردن مار دو، لوگ کہیں گے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کی گردن مار رہا ہے، اور آج تو نمازی ہی کی گردن مار رہا ہے۔ اللہ سن کیا فرماتے؟ نہیں، اگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ منافق ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، عمر اس کی گردن مار دو گے تو دنیا کیا کہے گی کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے کلمہ پڑھنے والے کی گردن مار رہا ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے منافقوں کو نشاندہی کر دی کہ یہ پکے منافق ہیں فلاں فلاں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کی گردن نہیں ماری۔ اور ہم کو سورۃ التوبہ کے اندر حکم کیا ہو رہا ہے؟ وجاہدہم بھی جہادا، ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے، اور کس سے جہاد کریں؟ منافقوں سے۔ منافقوں سے جہاد جو اللہ کے رسول نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے، اسلحے کے ذریعے نہیں، ہمیشہ کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ اب ذرا سوچیں، علم کا جہاد اس لیے جہاد اکبر کہا، قرآن نے جہاد کبیر کہا، کیوں؟ یہاں تک کہ منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے تو علم کے ذریعے۔ اسی لیے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اہل بدعت پر تیر چلایا کرو۔ ذرا غور کریں، اہل بدعت پر کیا کرو؟ تیر چلاؤ۔
اہل بدعت قرآن کی ایک آیت لے لیں گے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ یا ایھا النبی، اے نبی، نبی کا ترجمہ نبی نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ اے غیب جاننے والے، جانتے نہیں؟ نبی کی ترجمہ کیا ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے، سیدھا سادھا ترجمہ، اے نبی۔ اب اس کا ترجمہ کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اہل بدعت قرآن پاک کی ایک آیت لیں گے اور اس کا غلط ترجمہ کر کے اپنی بدعت کا اور اپنے بدعقیدگی کا ثبوت پیش کریں گے۔ اس لیے اہل بدعت پر میزائل چلا، تیر چلاؤ تو سنت کا تیر چلاؤ۔ ایک اہل بدعت سے کیا ہے؟ بہت بڑا جہاد ہے، لیکن عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ جہاد کرنا ہے تو کس سے جہاد کرنا ہے؟ سنت کے ذریعے۔ کیوں؟ حد قرآن کے اندر کسی لفظ کو اگر وہ ترجمے میں غلط کرے گا تو اس کو حدیث سے چاروں طرف سے گھیر دو کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے تو اس آیت کا مطلب یہ بتایا، ابو بکر عمر نے یہ بتایا، اور نبی کا یہ ترجمہ تو نے جو کیا وہ کس نے بتایا؟ بریلی سے نکلا ہے وہ۔ کہاں سے نکلا؟ رائے نہیں، رائے نہیں، بریلی، باس بریلی، اور بریلی سے نکلا ہوا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ مدینے کے سارے میزائل کو چلاؤ تو چاروں طرف سے بدعتی گھیر لیا جائے گی۔ کیوں؟ وہ محلہ الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کا یقین جیسے کہ قرآن پر ایمان ویسے اس کو حدیث پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اہل بدعات سے جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن کس کے ذریعے؟ سنت کے ذریعے۔ تو اسی لیے وہ جہاد بالاسلحہ جو تو کبھی کبھار کی بات ہے اور مخصوص لوگوں سے ہے، اور یہ جہاد جو ہے بلکہ یہاں تک اگر اہل باطل کفار اور مشرکین جزیہ دینے پر مصالحت کر کے ہمارے ساتھ صلح کر لیں، جب بھی علم والا جہاد ان سے ہمارا جاری رہے گا، اسلام کی دعوت دیں گے، علم کی قرآن پیش کریں گے، نبی کی سیرت اور سنت پیش کریں گے۔ جہاں وہ جہاد رک جاتا ہے وہاں بھی علم والا جہاد جاری رہتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث نے علم حاصل کرنے کو بہت بڑا جہاد قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بلکہ حد یہ ہے یہاں تک کہ حضرت امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا۔ یہ قول بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں علیکم بطلب العلم۔ صحابہ کرام نے جہاد کیا سمجھا تھا؟ یہ علم حاصل کرنا۔ صحابہ کرام کتاب و سنت کی روشنی میں جو سمجھتے تھے، علم حاصل کیا تھا، فتویٰ دیتے تھے کہ بہت بڑا یہ کیا ہے، یہ جہاد ہے۔
قرآن نے علم حاصل کرنے کو جہاد قرار دیا، حدیث نے جہاد قرار دیا، صحابہ کرام نے جہاد قرار دیا۔ حضرت معاذ بن جبل کا قول ذرا سنو، کہتے ہیں علیکم بطلب العلم فإن تعلمه للہ خشیہ، اے لوگو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، چونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتے؟ وَمُدَارِسَتُهُ عِبَادَةٌ، وَمُدَارِسَتُهُ عِبَادَةٌ، اور یہ علم بیان کرنا اور سننا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَمُذَاكِرَتُهُ تَسْبِيحَةٌ، اور کیا کہتے؟ اس کا مراجعہ کرنا یعنی کوئی کتاب لے کر کے پڑھنا یہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کے قائم مقام ہے۔ چار چیزیں بڑی ہیں بیان کی طرح سنو پھر سے، علیکم بطلب العلم فإن تعلمه، تم لوگ علم حاصل کرو، چونکہ علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اگر کسی علم سے ڈر پیدا نہ ہو تو حضرت صحابہ کہتے وہ علم ہے ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، وَمُدَارِسَتُهُ، اور علم کا درس لینا، ایک کتاب و سنت کا درس لینا، عبادت، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نمبر 3، وَمُذَاكِرَتُهُ، کتاب لے کر کے اس کو پڑھنا، دوبارہ اس پر نگاہ ڈالنا، اس کا مطالعہ کرنا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کے قائم مقام ہے۔ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، اور کسی مسئلے کی یا کسی باطل کے تردید کے لیے کتاب و سنت کے نص کو ڈھونڈنا، دلائل کو ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اتنا سن لینے کے بعد ایک سوال ہے، آپ لوگ بتائیں، اب کون کون ہے جو اپنے ہاں مجاہد تیار کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ ضروری ہے میرے بھائی، بغیر تیاری کے وہ جہاد کرنے کے لیے نوجوان تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اسلحے سے جہاد کی نوبت آئی دشمنوں سے تو میں سمجھ ایمان کی چنگاری جن کے اندر ہے تو بغیر تیاری کے بھی تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ جہاد میرے بھائی جب تک آپ بچے کو پڑھائیں گے نہیں، تعلیم نہیں دلائیں گے، تب تک یہ مجاہد نہیں بن سکے گا۔ چلو وہ جہاد کرنے کے لیے ہمارے ملکوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے مقابلے کے لیے بڑے بڑے اسلحے تیار کر رکھے ہیں۔
فوج تیار کر رکھی ہے، آپ کے ملک نے ایٹم بم تیار کر رکھا ہے، لیکن بدعت کو مٹانے کے لیے کون سا میزائل تیار کیا ہے وہ بتاؤ۔ سوچو ذرا سا، شرک کو مٹانے کے لیے کون سا ایٹم بم تیار کیا ہے آپ کے ملک نے؟ سب کچھ تیار ہے، اور فخر بھی ہوگا الحمدللہ بڑا پاورفل ملک ہو چکا ہے، لیکن کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے، کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے۔ کون سا ایٹم بم، کون سا میزائل تیار کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ذرا اس لائن میں لائیں، مجاہد بنائیں، ہمارے بچے شرک کا مقابلہ کریں، بدعات کا مقابلہ کریں، باطل کا مقابلہ کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں، پڑھائیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے میرے بھائیوں، بہت ہی یہ اہم موضوع ہے یہاں جو میں نے چھیڑا ہے۔ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے، اسلام نے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اور کتاب و سنت کے ذریعے شرک مٹانا، بدعات مٹانا، حرام کاریوں کو مٹانا، مسلمانوں کی اصلاح کرنا اور اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینا کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی تعلیم اور صحیح تربیت اور سچا مجاہد فی سبیل اللہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ تو علم کی حاصل کرنے کی ابھی